الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما کثیرا کثیرا وعملا۔ منہاج القرآن وومن لیگ اس سال رمضان میں آپ کے لیے دورہ قرآن پیش کر رہی ہے۔ منہاج ٹی وی کے ذریعے یہ دورہ قرآن بعنوان قرآن دستور حیات ہے، آپ کے سامنے ہر روز پیش کیا جائے گا، جس میں ہر روز ایک پارہ کا دور کیا جائے گا اور اس کے ضروری اسباق، مضامین اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں مضامین کو انشاءاللہ سمجھنے اور سیکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ جی آج ہم چوتھا پارہ انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران مکمل ہوئی جاتی ہے۔ اس میں 92 آیت سے لے کر 200 آیت اور سورہ نساء کی نمبر 1 آیت سے لے کر 23 آیت، ٹوٹل ہم 135 آیات چوتھے پارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح 10ویں رکوع سے لے کر 20ویں رکوع تک 11 رکوع آل عمران کے اور سورہ نساء کے 3 رکوع، ٹوٹل 14 رکوعات انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ ہر نیکی جو تم کر رہے ہو، تم یہ نہ سمجھو کہ یہی کاملاً نیکی ہے۔ تم نیکی کی معراج کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ ہر وہ چیز جو تمہیں اپنے لیے پسند ہے، جب تک اس کو ایثار کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا نہیں ہو جاتا، تب تک وہ نیکی کی معراج نہیں بنتی۔ ہم دن رات نیکیاں کرتے ہیں، اکٹھی کرتے ہیں، نماز کی صورت میں، صدقات و خیرات کی صورت میں، اور بہت سمجھتے کہ ہم بڑا دیتے ہیں، دن رات دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دیتے ہیں، نہ مانگنے والوں کو بھی دیتے ہیں، چھپ کر دیتے ہیں، اعلانیہ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ نیکی کبھی معراج کو نہیں پہنچتی جب تک تم وہ چیز جو تمہیں اپنی جان کے لیے پسند ہے، اپنی اولاد کے لیے پسند ہے، اپنے گھر میں استعمال کے لیے پسند ہے، اپنے سٹینڈرڈ اور کوالٹی میں جو تم اپنے لیے پسند کرنا چاہتے ہو چیز، جب تک ویسی کسی کو نہیں دیتے، تب تک تم نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور تم یہ چاہ رہے ہو یا نہیں، تم یہ سٹینڈرڈ مینٹین کر رہے ہو یا نہیں، تم وہی کوالٹی کی چیز اپنے لیے پسند کرو گے یا نہیں، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تورات کے اترنے سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے ہر کھانے کی چیز حلال تھی، سوائے ان چیزوں کے جو یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ فرما دیں کہ تورات لاؤ اور اسے پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ گھڑے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ قل صدق اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ نے سچ فرمایا۔ سو تم ابراہیم کے دین کی پیروی کرو جو ہر باطل سے منہ موڑ کر صرف اللہ کے ہو گئے تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے۔ تو روئے زمین پر پہلا قائم ہونے والا گھر اللہ تعالیٰ کا تھا۔
ببکہ، اور وہ شہر مکہ مکرمہ تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں سے جو ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام ہے، اس میں کھلی نشانیاں جو ہمارے جن کا ہم طواف کرتے ہیں، حج کے دوران مناسک حج بنتے ہیں، طواف کرتے ہیں، گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرتے ہیں، یہ جو ساری کھلی نشانیاں ہیں یہ اللہ کی بندہ کامل اور اللہ کا سب سے محبوب اور خلیل بندہ ابراہیم، اسی کے خاندان کی نشانیاں ہیں۔ صفا مروہ پر دوڑنا سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایڑیاں مارنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے، اور شیطان کو کنکریاں مارنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ سارے مناسک جو حج و عمرہ میں تم ادا کرتے ہو، دراصل یہی کھلی نشانی آیات بینات، یہ آیات بینات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو اللہ نے لفظ استعمال کیا، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر جب تم 2 نفل پڑھتے ہو تو تمہارا طواف مکمل ہوتا ہے، عمرہ قابل قبول ٹھہرتا ہے، حج منظور ہوتا ہے، جب تک ان 2 قدموں کو، یہ پہلے بھی ہم ذکر پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، ان 2 قدموں پر جب تک تم ماتھا نہیں ٹیکو گے جن پر ابراہیم علیہ السلام نے قدم لگا کر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اور اپنی ذریت میں آپ کی بعثت کی دعائیں کی تھیں، تب تک تم اپنا حج و عمرہ، اپنی کوئی نیکی بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی یہ شان ہے، چاہے تو پتھر کو شرک بنا دے، پتھر کو پوجنا شرک بنا دے، کبھی دین سے نکال کر اللہ تعالیٰ توحید کو مکمل کرتا ہے، اور کبھی انہی پتھروں پر سجدہ کروا کر، مقام ابراہیم پر سجدہ کروا کے ان پتھروں کے سامنے اسی کو توحید کا مرکز و محور بناتا ہے۔ گویا دین نسبتوں کا نام ہے، دین اسلام نسبتوں کا نام ہے۔ جو کسی اچھی نسبت سے جڑ گیا، اس نسبت کی خاطر اس نے سر تسلیم خم کر لیا، اس نسبت کو بڑا جان کر مان لیا، شک و شبہ نہ کیا، تو گویا وہ توحید کی بھی معراج پا گیا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اہل کتاب جو شخص ایمان لے آیا، وہ تم اسے اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ تم اس کی راہ میں بھی کجی چاہتے ہو، حالانکہ تم اس کے حق پر ہونے پر خود گواہ ہو۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، تمہیں پتہ ہے کہ وہ سچی بات کر رہا ہے، حق پر ہے، لیکن تم کجی نکالتے ہو کیونکہ تمہارے اپنے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کا بھی کہنا مانو گے تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ گویا یہ صحبت ہے، جب کسی نیک کی صحبت پر، اچھی نسبت پر قائم رہا جائے تو اللہ ایمان کی حفاظت کرتا ہے اور انسان اس پر قائم دائم رہتا ہے، اسی پر جیتا ہے اور اسی پر مرتا ہے۔ اور اگر کوئی غلط صحبت اختیار کر لے، کافروں کا، اہل کتاب کا کہنا ماننے لگو، تو کیا کرو گے؟ تم ایمان کے بعد بھی کفر کی حالت میں پھر لوٹا دیے جاؤ گے، وہ تمہیں لوٹا دیں گے کفر کی روش پر۔ تو اپنی صحبت صالح رکھو، اچھی نسبت سے جڑے رہو، اچھی خیر کی جگہ اور نسبت سے اپنی رفاقتیں، محبتیں اور صحبتیں مضبوط کر لو تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم اب کس طرح کفر کرو گے حالانکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اور تم میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ فیکم رسولہ، فی میں کم، تم میں، تم سب میں، رسولہ اس کا رسول موجود ہے، اس کا رسول تمہارے اندر ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ فی کم کا صیغہ جو ضمیر کم کی استعمال کی، تم میں، جس دور میں بھی تم ہوگے، اے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، تم قیامت کے قریب بھی ہوگے، آخری امت بھی ہوگے، آخری دور کے لوگ بھی ہوگے، فی کم، تم میں، رسولہ اس کا رسول پھر بھی موجود رہے گا۔ سبحان اللہ۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے دامن کو مضبوط پکڑ لیتا ہے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، اللہ اس کو ضرور سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 102،
या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरा करो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे कि उससे डरने का हक़ है, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं और अपने आप को मुतमईन करने के लिए नहीं और सामने कुछ और पीछे कुछ नहीं, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसे उससे डरने का हक़ है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हारी मौत सिर्फ इसी हाल पर हो कि तुम मुसलमान हो। वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, तुम इकट्ठे होकर सारे मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। वला तफर्रकू, और फ़िरके बंदी में तफरके में मत पड़ो। पूछा गया कि अल्लाह की रस्सी क्या है? इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु आप फरमाते हैं जो हब्लुल्लाह हैं, आप फरमाते हैं कि हब्लुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिसने आपकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया, आपकी सीरत पाक, आपकी सुन्नत पाक को अपना लिया, थाम लिया, गोया वो निजात पा गया। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़्वाना, और अपने ऊपर अल्लाह की इस नेमत को याद करो, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिलों में उल्फत पैदा कर दी और तुम इसकी नेमत के बाइस आपस में भाई भाई बन गए। मवाक़ात मदीना, आते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदीना में सबसे पहले मवाक़ात करवाई, ताकि भूख, मुफलसी और बेचारगी का ख़ात्मा हो और अपनी भूख को छोड़कर लोग इस्लाम के साथ जब एम्ब्रेस करें, इस्लाम को थाम लें और इस्लाम ओढ़ लें, तो उनको फ़कत रोटी की फ़िक्र की वजह से अपने ज़रूरी फ़राइज़ से दूर ना हो जाएं। तो सबसे पहले मवाक़ात मदीना करवाया और अल्लाह ताला ने उनके दिलों में फिर मोहब्बत भी डाल दी, और तुम दोज़ख की आग के गड़े के किनारे पर पहुंच चुके थे, फिर अल्लाह ने तुम्हें गड़े से बचा लिया। यूं ही अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल कर बयान करता है ताकि तुम हदायत पा जाओ। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर, और जमात बन जाओ, एक तंजीम में आ जाओ, एक जगह इकट्ठे हो जाओ। तुम में फिर वो इकट्ठे होकर क्या करोगे? अल्लाह का ये एक तलकीन है, अल्लाह की ताकीद है कि एक जमात बनो, इकट्ठे हो और क्या करो? नेकी की तालीम दो, भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। यही खैर उम्मा, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा फरीज़ा है, और यही शान है जिसकी वजह से वो 1,00,000 कमोबेश 24,000 उम्मतों में मुमताज़ है, और क़यामत तक यही उनके सर पर ताज रहेगा। ये फरीज़ा कि तुम दूसरों को खैर की दावत देते हो और नहीं अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो ऐसा करेगा वही लोग बामुराद होंगे। यौम तबयद्दु वजूह व तस्वद्दु वजूह, क़यामत का दिन इतना होलनाक होगा, कुछ चेहरे सफ़ेद होंगे और कई चेहरे स्याह होंगे। तो जिनके चेहरे स्याह होंगे इनसे कहा जाएगा क्या तुमने ईमान लाने के बाद कुफ़र किया? तो वो कुफ़र तुम करते रहे थे, सो इसके अज़ाब का मज़ा चख लो। और जिन लोगों के चेहरे सफ़ेद रोशन होंगे तो वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो इसमें हमेशा रहेंगे। ये दुआ जब हम वज़ू करते हैं चेहरा धोने की, अगर आप पढ़ते रहें और हमारे मिनाजुल कुरान में आएँ और हमारे कोर्सेज़ करें और सीखें, तो आपके ऊपर भी इल्म के और मार्फत के दरवाज़े खुलेंगे कि एक ही लफ्ज़ से और एक ही काम से जो हम कर रहे होते हैं, अगर उसकी थोड़ी डायरेक्शन बदल दें और उसके लिए एक अच्छी सोहबत और उसकी मार्फत और हकीकत जान लें, तो एक वही अमल जो हम हमेशा से कर रहे होंगे उसके अंदर नूरानियत और बरकत का क्या आलम होगा। यह आयत करीमा मैं तहरी इसलिए हूँ 106 आयत करीमा सूरह आल इमरान की। जब हम वज़ू के लिए चेहरा धोते हैं, चेहरा धोना नमाज में फ़र्ज़ है, तो जब चेहरा धोते हैं तो यही दुआ करते हैं, मौला बय्यद वजही, मेरा चेहरा रोशन रखना। जो यौम तबयद्दु वजूहुन व तस्वद्दु वजूहुन, ये जो आयत है फिर ये पढ़ी जाती है कि जिस दिन कुछ चेहरे स्याह होंगे, कुछ रोशन होंगे, मौला बय्यद वजही, मेरा चेहरा फिर रोशन रखना। जिनके चेहरे रोशन होंगे अल्लाह की रहमत उन पर उतरेगी। ये अल्लाह की आयतें हैं जिन्हें हम आप पर हक़ के साथ पढ़ते हैं। अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। ये वही जो अभी बात हो रही थी, कुंतुम खैरा उम्मतिन,
آیت نمبر 110، یہ کیوں سب سے بہترین امت ہے؟ کیونکہ یہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، نیکیوں کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ تو گویا فقط اپنی نیکیاں سنبھال کر بیٹھے رہنا اور خود نیک بن جانا یہ کوئی بڑا منصب نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم ایک امت اور قوم اور جماعت بن کر نہ صرف خود خیر پر قائم رہو، دوسروں کو بھی بھلائی کی دعوت دو، اور پھر بھلائی کی دعوت ہی نہ دو، فقط نیک باتیں بتاتے رہو، اس برائی سے بھی روکو جس میں وہ ملوث ہو گئے ہیں، تاکہ اس نیکی کی برکت سے مستفید ہوا جا سکے۔ جب تک برائی نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑتے نہیں ہیں، اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، برائی میں ملوث رہتے ہیں، نیکی میں برکت نہیں ہوتی۔ اس نیکی میں خیر اور تقوی کا نور شامل نہیں ہوتا۔ ہاں، جب برائی کو چھوڑتے ہیں، وہ سیاہ دھبا جو ہمارے دلوں پر لگتا ہے برائی کرنے سے، وہ ہٹتا ہے، نیکی کا نور چڑھتا ہے، اور پھر برائی نہیں کرتے، پھر وہ سیاہ نقطہ نہیں لگتا ہمارے دلوں پر۔ حدیث پاک کے مصداق ہے نا، برائی کرتے ہیں تو ایک نقطہ سیاہ لگتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو جب برائی چھوڑیں گے، اب نیکی کریں گے، تو وہ جو نیکی کا نور ہے وہ دلوں کو روشن کرے گا۔ وَيُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، پھر اللہ تعالیٰ ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ پھر آپ کو اس کا فائدہ اور برکت نصیب ہوگی نیکی کی، جب تک برائیوں سے نہیں بچیں گے۔ تو امت مسلمہ کا اس بات پر اکٹھے ہونا، جماعت بن کر اور بھلائی کے لیے لوگوں کا اکٹھا ہونا، دوسروں کو تعلیم دینا اور برائی سے روکنا، اس میں ایک ایسی امت جماعت ضرور ہونی چاہیے، اس کا حصہ بنیے، ان میں شامل ہوں تاکہ ہم بھی اس امت میں ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ اور پھر اہل کتاب کی تعریف کرتا ہے، من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون۔ 113 نمبر آیت کریمہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کچھ اہل کتاب بھی اچھے ہیں جو کیا کرتے ہیں، رات کو بھی جاگتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتے ہیں، سر بسجود ہوتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ بھی کس وجہ سے کہ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی میں بڑھتے ہیں۔ اللہ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے، اور جہاں رہے کافر، انکار کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں، وہ لوگ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ انفاق کی مثال بیان کی ہے کہ جو دنیا میں خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے جس میں سخت پالا ہو۔ جو اس دنیا میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے سخت پالا ہو، اور وہ ایسی قوم کی کھیتی پر جا پڑے جو اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے اور وہ اسے تباہ کر دے، اور اللہ نے اس پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتی ہے۔ کوئی دنیا کے لیے جب خرچ کریں گے، اللہ کی رضا کی نیت نہیں ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نگاہ ہٹا لے گا۔ یہ لوگ دنیا سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ مُوتُوا بِغَیظِکُمْ، تم یہ جو عمل کر رہے ہو کفر کا، مر جاؤ اپنی گھٹن میں، بے شک اللہ دلوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ 120 آیت، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے، تمہیں کوئی رنج پہنچے تو وہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرتے یعنی ان کی ایذا رسانیوں پر صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو ان کا فریب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج بھی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں ہم ان کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو صبر کی تلقین کرتا ہے کہ تم اپنے صبر پر قائم رہو۔ وَاصْبِرُوا صَابِرُوا وَرَابِطُوا، اللہ سے اپنا رابطہ مضبوط رکھو، اور ان کا فریب تمہیں تقوی اختیار کرتے رہو گے تو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس پر احاطہ کیے ہوئے، وہ اپنی انجام کو خود پہنچیں گے۔ غزوہ احد کا ذکر ہوتا ہے، 2 گروہوں کا، اور ساتھ ہی آیت نمبر 124 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مدد کا ذکر کرتا ہے مسلمانوں کو حوصلہ دینے کے لیے۔ پہلے 1000 کہا، پھر 3000 کہا، اور 125 آیت میں پھر 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اس لیے خوشخبری سنائی، بشرا لکم ولیتطمئن قلوبکم، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے۔
वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में या ज़मीनों में, वो जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अज़ाब दे। अल्लाह निहायत बख्शने वाला है। 5वें रुकू में यहाँ पर नेकी और तक़वा के नेक अमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से इनामात और उनकी नेकियों का बयान है कि क्या क्या अमल तुम्हें करने चाहिए। 130 आयत कि तुम एक तो सूद ना खाओ, सूद ना खाया करो दुगना चुगना करके। ये गोया कि आग से अपने पेटों को भरना है। यह आग उन्हीं के लिए तैयार की गई, काफरों के लिए, जो इस काम में मुलव्विस होते हैं सूदी निज़ाम के। और नेकियों में बढ़ो। 133 क्या करो, ये इतनी बड़ी है जो नेकियों में बढ़ते हैं, अल्लाह ताला जन्नत उनके लिए तैयार करता है, उसकी वसअत ज़मीन और आसमान जितनी है। ये परहेज़गारों के लिए तैयार की गई है। और वो परहेज़गार कौन है, उनकी क्या क्या सिफ़ात होती हैं। वो फराखी और तंगी दोनों में ख़र्च करते हैं। ये देखिए मुसलसल पीछे ख़र्च करने से मुतल्लिक वो इन्फ़ाक़ अल्लाह के हज़ूर एक ऐसा पसंदीदा अमल है जिससे माशरे में खैर और बराबरी आती है, लोगों की ज़वाल और पस्ती ख़त्म होती है, मिस्कीनी, गरीबी, मोहताजी, बेसरो समानी का ख़ात्मा होता है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्कीनों, गरीबों, मोहताजों, बेवाओं, यतीमों के वाली बन गए और माशरे की तकदीर बदल दी। और वो अरब माशरा जो कि सबसे ज़्यादा अपनी अखलाक की पस्ती में था, वो आइडियल नमूना बन गया क़यामत तक के लिए कि अखलाक और मामलात अगर किसी ने सीखने हैं तो सहाबा कराम से सीखे। और उनके अखलाक और किरदार की मिसालें कुरान भी देता रहा। युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राइ वद्दर्रा, जो कि फ़राखी और तंगी दोनों की हालत में ख़र्च करते हैं। वल्काज़िमीनल ग़ैज़, और फिर क्या करते हैं, गुस्से को पीने वाले होते हैं। वल्आफ़ीना अनिन्नास, लोगों पर दरगुज़र करते हैं, उनकी गलतियाँ उछालते नहीं हैं, दरगुज़र करते हैं, इग्नोर करते हैं। कोई बुरा हो तो ख़ुद बुरे ना बन जाए, उसकी गलतियों को इग्नोर करें, दरगुज़र करें। ये ऐसे लोग हैं जब कोई बुराई कर बैठते हैं, अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, तो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और अल्लाह के सिवा गुनाहों की बख्शिश कौन करता है। और फिर वो गुनाह वो कर बैठे, इन पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। जो ऐसा शख्स होगा, अल्लाह फरमाता है उसके लिए जन्नत का वादा है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें वो हमेशा रहेगा। और निअमा अजरुल आमिलीन, और ऐसा अच्छा अमल करने वालों के लिए अल्लाह के पास क्या ही अच्छी जज़ा है, अच्छा सिला है। और अल्लाह ताला दिनों को पलटा पलटा कर लेकर आता है। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो रसूल ही हैं। 144 न कि खुदा। आपसे पहले भी कई पैगंबर मसाइब और तकलीफ़ें झेलते हुए इस दुनिया से गुज़र चुके हैं। फिर अगर वो वफ़ात फरमा जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम अपने पिछले मज़हब की तरफ उल्टे पाँव फिर जाओगे? यानी क्या इनकी वफ़ात या शहादत को माज़ल्ला दीन इस्लाम के हक़ ना होने पर या इसके सच्चे रसूल ना होने पर महलूल करोगे? जो कोई अपने पाँव उल्टे पाँव फिरेगा तो वो अल्लाह का हरगिज़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा और अल्लाह अनकरीब मसाइब पर साबित कदम रहकर शुक्र करने वालों को जज़ा देगा। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि फ़कत ज़ात को अपने सामने ना रखो बल्कि मिशन की तरफ बढ़ो। जो मिशन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जो दीन वो लेकर आए, जो अखलाक, जो ज़ाब्ता अखलाक वो लेकर आए, उसको थामो और उसकी पैरवी करो। और आका ने जो उसवा दे दिया उनकी पैरवी करो और उस पर उनकी मदद और नुसरत करो और मिशन के साथ जुड़ जाओ और आगे बढ़ाओ और इसकी मदद करो, माली भी करो, जानी भी करो। और जो नेक हैं अल्लाह ताला नेकोकारों से प्यार करता है और जो काफिर हैं वो नुकसान उठाने वाले हैं। बलिल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह तो तुम्हारा मौला है, तुम्हारा मददगार है, तुम सब की सबसे बेहतरीन मदद फरमाने वाला है। और रहे काफिर तो इनका ठिकाना जहन्नुम है। 152 वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्नी हत्ता इज़ा फ़शलतुम व तनाज़अतुम फ़िल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून।
بے شک اللہ نے تمہیں اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا جب تم اس کے حکم سے انہیں قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ تو وہ جو تنازع تم جھگڑا کیا، یہ جھگڑا ہمیشہ ہی فساد کا سبب بنتا ہے، اور بے برکتی اسی کی وجہ سے آتی ہے۔ کسی کام میں بے برکتی جھگڑوں کی وجہ سے آتی ہے۔ تو جھگڑا کیا، بے برکتی ہوئی اور پانسا پلٹ گیا، احد کا میدان بدل گیا، اور مسلمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید زخمی ہوئے، تکلیف پہنچی، لہو لہان ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ کس کی وجہ سے؟ تنازعتم فی الامر، وہ جو باہم جھگڑے ہوئے اس وجہ سے۔ تو ہمیشہ اختلاف سے اور جھگڑوں سے بچیں تاکہ کسی بڑی مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، اللہ بے شک اہل ایمان پر بڑا فضل کرتا ہے۔ افراتفری مچ گئی، بھگدڑ ہو گئی، اور پھر غم پر غم آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچی، خون بہا، 70 صحابہ شہید ہو گئے غزوہ احد میں۔ 8واں رکوع شروع ہوتا ہے، ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہیں سفر پر گئے ہوں، یہ جہاد کر رہے ہوں اور وہاں مر جائیں، اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے، نہ قتل کیے جاتے، تاکہ اللہ اس گمان کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے رکھے۔ اللہ ہی زندہ رکھتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اللہ تمہارے اعمال خوب جان رہا ہے۔ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ، اللہ فرما رہا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اگر وہ شہید ہوئے ہیں تو یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ فی سبیل اللہ قتلتم او متم لا مغفرۃ من اللہ ورحمہ، اللہ کی طرف سے ضرور اس کے لیے مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ اس مال و متاع سے یہ بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ اگر تم مر جاؤ گے تو یقیناً اللہ ہی کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ 157 آیت، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے حبیب والا صفات، بس اللہ کی کیسی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ پیغام دین داروں کے لیے ہے، دین کا پرچار کرنے والے جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو سکھانے والے ہیں، جو دین کو پریزنٹ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہونی چاہیے، کیا اخلاق ہونے چاہیے، کیا ان کے لیے ایک ضابطہ حیات کیا ہونا چاہیے کہ وہ نرم طبع ہوں، تند خو نہ ہوں، اور اگر کوئی غلطی کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر درگزر کریں، اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، بال کی کھال نہ اتاریں، کسی کی عزت نیلام نہ کریں، کسی کو اس کی تنظیم میں جا کر ذلیل نہ کریں، ہر کسی کی پردہ پوشی کریں، درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی سنت ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے کہ اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 164، بے شک اللہ نے بہت احسان کیا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے عظمت والا رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ ان سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منصب رسالت اور آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہیں خیال کرو، بلکہ وہ اللہ کے اپنے رب کے حضور زندہ ہیں، انہیں جنت کی نعمتوں سے رزق دیا جاتا ہے۔ جنت کی نعمتیں جتنی بھی ہیں وہ ان کا رزق بن جاتی ہے، اور مٹی ان کا جسم کھا نہیں سکتی، اور وہ اپنی اس قبر میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اور رزق دیا جاتا ہے ان کو، نورانی رزق دیا جاتا ہے، روحانی رزق دیا جاتا ہے۔
فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ حیات جاودانی کی ان نعمتوں پر فرحاں و شاداں رہتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرما دی، اور اپنے ان پچھلوں سے بھی جو تاحال ان سے نہیں مل سکے انہیں ایمان اور طاعت کی راہ پر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں، جنہیں آسمانی روحانی رزق دیا جاتا ہے، نورانی رزق دیا جاتا ہے، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وہ اللہ کی تجلیات قرب کی نعمت اور لذات وصال کے فضل سے مسرور ہوتے ہیں، اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ 172 الذین استجابوا للہ ورسولہ من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے زخم کھا چکنے کے بعد بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، یہ احد کی بات ہے، ان میں جو صاحبان احسان اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ مخالف لوگ تمہارے مقابلے کے لیے بڑی کثرت سے جمع ہو چکے ہیں، سو ان سے ڈرو، تو اس بات نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، اور وہ کہنے لگے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، وہ نعم الوکیل، وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ مسلمان اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس پلٹے، انہیں کوئی گزند نہ پہنچی، اور انہوں نے رضا الہی کی پیروی کی۔ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ بے شک یہ مخبر جو شیطان ہے وہ تمہیں اپنے دوستوں سے دھمکاتا ہے، یعنی اس کے جو چیلے چانٹے ہیں، دوست ہیں، شیطانوں کے بھی دوست ہیں، اللہ کے بھی دوست ہیں، اولیاء اللہ، وہ اولیاء الرحمن ہیں، اور کچھ پھر اولیاء الشیطان بن جاتے ہیں، شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں، وہ ان کے کہنے پر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جو وہ جس طرف لگاتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ دیکھنے میں وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، حسنات کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی نیت میں کھوٹ ہے؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام نہیں کرتے، لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے کرتے ہیں، اپنے نام کے جھنڈے لگوانے کے لیے کرتے ہیں، حاجی کہلوانے کے لیے حج کرتے ہیں۔ ان کی نیت اتنا پیسہ خرچ کر کے جو حج اور عمرہ کیا، ان کی نیت فقط اور فقط حاجی کہلوانا تھا، نمازی کہلوانا تھا۔ وہ دل میں اللہ سے ڈرتے نہیں تھے، لوگوں سے ڈرتے تھے۔ وخشونی، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ نے فرمایا، پر وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے، لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں کہ نیکی کی حالت میں بھی کہیں وہ شیطان کے پیچھے تو نہیں لگے، اولیاء الشیطان میں تو شامل نہیں ہونے لگے۔ بس ان سے مت ڈرا کرو اور مجھی سے ڈرا کرو اگر تم مومن ہو۔ اے غم گسار عالم، جو لوگ کفر کی مدد کرنے میں بہت تیزی کرتے ہیں وہ آپ کو غم زدہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلجوئی فرماتا ہے، وہ اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ بے شک انہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہے، اور اللہ مسلمانوں کو ہرگز اس حال میں نہیں چھوڑے گا جس پر تم اس وقت ہو، جب تک وہ ناپاک کو پاک سے جدا نہ کر دے۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے عامت الناس کہ تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کے لیے علم عطا فرما دیتا ہے۔ سو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بڑا ثواب ہے۔ اللہ بخل سے بچنے کی تاکید فرماتا ہے، آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت، دنیا کی رنگینیوں میں مت الجھ جاؤ اور اس میں گم مت ہو جاؤ، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آخری رکوع سورہ آل عمران کا، یہ بہت بابرکت ہے، جو سحر کے وقت خاص طور پر اگر کوئی اللہ ہم سب کو توفیق دے تہجد پڑھیں تو یہ پورا رکوع پڑھا کریں، اس کی برکات بے بہا ہیں اور بیان سے باہر ہیں۔ بے شک آسمان و زمین کی تخلیق، شب و روز کی گردش میں عقل سلیم والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں سراپا نیاز بن کر کبھی کروٹوں پر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس کے حسن کے جلووں میں، زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں،
اور اس کی معرفت سے لذت آشنا ہوتے ہیں اور اللہ کو پکار اٹھتے ہیں کہ سبحانک فقنا عذاب النار، مولا تو ہی پاک ہے، تو سب کوتاہیوں مجبوریوں سے پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ اور اے ہمارے رب، ہم تجھے بھولے ہوئے تھے، سو ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا جو ایمان کی ندا دے رہا تھا، لوگو اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، اب ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطاؤں کو ہمارے نوشتہ اعمال سے محو فرما دے، ہمیں نیک لوگوں کی سنگت میں موت عطا فرما۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ نبیوں کی دعا ہے، وتوفنا مع الابرار۔ تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم گناہ گار۔ ہر کسی کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کی موت اکیلے نہ ہو مع الابرار، بلکہ نیکوں کے ساتھ ہو۔ تو پھر اللہ سے امید ہے کہ ان نیکوں کی سنگت، ان کی صحبت اور ان کے وسیلہ اور ان کی شفاعت سے ہماری بھی بخشش اور ہمارا بھی حال اور ہمارا بھی حشر نشر ان کے ساتھ فرما دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور یہ جو رسولوں نے تجھ سے دعائیں کی تھیں ان کو بھی پورا فرما اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اور آخری آیات سورۃ البقرہ کی اللہ تعالیٰ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے نیکوں کو اور زیادہ تاکید کرتا ہے نیکی اور خیر پر قائم رہنے کی، اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو، جو پہلے ایمان والا اس کو اور کیا عمل کرنے چاہیے؟ صبر کرو، ثابت قدمی میں دشمن سے بھی زیادہ محنت کرو۔ دشمن اپنی چالوں میں کرتا ہے نا، تم بھی صبر میں اور زیادہ اس کی چالوں کو برداشت کرنے میں، ثابت قدمی میں تم زیادہ محنت کرو۔ گویا جب حق کی راستے پر چلا جاتا ہے، کوئی بھی انسان جب حق کے راستے پر آتا ہے، ایمان پر چلتا ہے، خیر پر چلتا ہے، تو مصائب، پریشانیاں، رکاوٹیں بے شمار آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل جوئی کرتا ہے بندے کی، اب بندے پریشان نہیں ہونا۔ اسبرو ایک دفعہ کہا، وصابرو پھر کہا ہاں صبر کرو۔ کس پر؟ ان کی جو ہٹ درمیاں ہیں، ان کی زیادتیاں ہیں، ان کی طرف سے آنے والی جو پریشانیاں ہیں، اس میں اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا، ثابت قدمی میں اور زیادہ محنت کرنی ہے، اور جہاد کے لیے خوب مستعد رہو اور ہمیشہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اختتام سورہ آل عمران کا تقوی پر ہوتا ہے، اور سورہ نساء کا آغاز پھر تقوی پر ہوتا ہے۔ سورہ نساء، اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوعات ہیں۔ اس کی ابتدا ہی تقوی سے ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا۔ جیسا کہ خواتین کے اوپر اس نام کو موسوم کیا گیا، یہ عورت کی عزت اور حرمت کا اس میں بیان ہے، اس کا معاشرے میں اس کا سٹیٹس، سوشل سٹیٹس، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساکھ دی، اسلام نے جو اس کو ساکھ دی، اس کے لیے ایک سمبل کا کام کرتا ہے کہ عورتوں کے ٹائٹل پر ایک پوری صورت کو موسوم کیا گیا، النساء، جس کی ابتدا تقوی ہی سے ہوتی ہے کہ ساری انسانیت، اے لوگو، تم جب تخلیق ہوئے تو نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا ہوئے ہو۔ وہ آدم علیہ السلام وہ نفس واحدہ ہے جس سے پھر ساری آدمیت، بنی نوع انسان پیدا ہوئے، اور وہ نفس واحدہ، اس سے کیا پیغام ملتا ہے کہ جب انسان نفس میں ایک ہے، وہ گویا ایک جان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک جان سے منسلک ہے۔ اب اس کو جو بھی معاملہ پیش آئے گا وہ ایک اپنی جان کی طرح اس کو سمجھے، جیسے اس کو مصیبت آتی ہے، جیسے اس کی جان پر بیتتی ہے،
جیسے کوئی ایک اپنی فیملی کے ساتھ کنسرننگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نفس واحدہ کہہ کر انسانیت کو ایک پیج پر اکٹھا کر دیا کہ ساری انسانیت نفس واحدہ گویا کہ ایک ہی جان ہے، ایک جان سے پیدا کی گئی ہے. تم باقیوں کو بھی اپنے جیسا سمجھو. آل عمران اور سورہ بقرہ میں یہود و نصارہ کے بیانات اور ان کے معاملات، پھر احد اور بدر کا ذکر کر کے جو باقی بچتے ہیں، جو یتیم ہو گئے، مسکین ہیں، بیوہ ہو گئی خواتین، معاشرے میں عورت پسپا ہے، محتاج ہیں، یتیم ہیں، اللہ تعالیٰ اب ان کے لیے احکامات نازل سورۃ النساء میں کرتا ہے. اس میں عورتوں کو خاص نام لے کر پکارا گیا. عورتوں کے مسائل زیادہ ہیں، ان کا حل بتایا گیا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. یہ سورہ نساء سورہ کبریٰ بھی کہلاتی ہے. اور سورہ طلاق جس میں عورتوں کا بہت زیادہ پھر بیان آتا ہے، ان کے معاملات اور ان کے مسائل کا، اسے پھر سورہ صغریٰ کہا جاتا ہے. النساء الصغریٰ کہا جاتا ہے. یہ النساء الکبریٰ اور وہ النساء الصغریٰ، اس میں بھی عورتوں کے احکامات ہیں. تیسری آیت سے یہ شروع ہو جاتا ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کرو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ حلال ہیں. 2 اور 3 اور 4. یہاں ہمیشہ راگ الاپا جاتا ہے مردوں کی طرف سے کہ مثنی و ثلاث و رباع، کہ 2 3 4 یہ رٹا لگایا جاتا ہے. لیکن یہ بھول دیا جاتا ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، واحدہ کا لفظ چھوڑ کر اور باقی سمتوں کی طرف دوڑتے ہیں، اپنی پسند کے احکامات کو اختیار کرتے ہیں، اور اللہ نے جو آسانی کے لیے تمہیں اور مختلف احکامات دی ہیں ان سے روگردانی کر جاتے ہیں. تو اللہ فرماتا ہے اگر تم عدل نہیں قائم رکھ سکتے، تمہیں اندیشہ ہو کہ زائد بیویوں میں عدل نہیں کرو کہ پھر ایک ہی رکھو، وہ سب سے بہتر ہے تاکہ معاشرے کا سکون برباد نہ ہو اور ازدواجی اور عائلی زندگی بہتر طریقے سے اپنا کردار ادا کرے اور ایک خوشحال معاشرہ تشکیل ہو. عورتوں کو ان کا حق مہر دیا کرو. نمبر 6 آیت، یتیموں کی تربیتاً جانچ اور آزمائش کرتے رہو، نکاح کی عمر آئے تو ان کی نکاح کر دیا کرو. حصہ جو چھوڑتے ہیں مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جو ماں باپ قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے ترکہ میں سے حصہ موجود ہے. اور یتیموں سے معاملہ کرو تو اللہ سے ڈرو. پھر وراثت کے معاملات ہیں آیت نمبر 11 میں، اور اس کے حصے بتائے گئے ہیں بڑی تفصیل سے. یہ پڑھیں اور اس کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. آیت نمبر 12 میں بھی حصوں کا تفصیل سے ذکر ہے کہ عورتوں کے کو کس کس رشتے کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے جب کوئی اپنا ترکہ چھوڑ کر جاتا ہے. رکوع 13 میں اسی ورثے کا بیان ہے، حصہ وراثت کا تفصیل کے ساتھ. رکوع نمبر 14 شروع ہوتا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں تو ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 مردوں کی گواہی طلب کرو. یہ نہیں اب تم نے کہہ دیا تو ویسی ہو گئی، 4 مرد لاؤ جو گواہی دیں. پھر اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت ان کے عرصہ حیات کو پورا کر دے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ یعنی نیا حکم دے دے. اور تم میں سے کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایذا پہنچاؤ. پھر اگر وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. طلاق کی صورت بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 20 سورہ نساء میں. اگر تم اپنی بیوی کے بدلے دوسری بیوی بدلنا چاہو تو تم اسے ڈھیروں مال دے چکے ہو، تب بھی اس میں سے کچھ تم واپس مت لو. کیا تم ناحق الزام اور صریح گناہ کے ذریعے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو کہ اس کو طلاق بھی دے رہے ہو اور پھر مال بھی واپس لے رہے ہو، حالانکہ تم پہلو بپہلو ہو چکے ہو؟ اللہ فرماتا ہے حیا کرو. اور آخری 2 آیات میں سورہ نساء میں بڑی تفصیل کے ساتھ نکاح اور حرمت کے رشتے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن سے نکاح حرام ہے، یعنی محرم رشتے کون ہیں تمہارے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری ذات میں شریک پھر بہنیں ہیں، تمہاری بیویوں کی مائیں ہیں،
سب حرام کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ابھی صحبت نہیں کی اور وہ کسی اور کی بیوی تھی، اب تمہاری بنی ہے لیکن ابھی صحبت نہیں کی، ان کی بچیوں سے تم نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہے جو تمہاری پشت سے ہیں، یعنی بہویں۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جاہلیت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اس میں اضافتاً جو ایک چیز ایڈیشنلی پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں احکامات میں عطا کی، یہاں پر دو بہنوں کا ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی دو بہنوں کے احکام میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے تشریعی مقام عطا کیا اس دین میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو آپ نے پھر اس میں اضافتاً دو بہنوں کے ساتھ پھپھی بھتیجی کو ایک وقت میں نکاح میں قائم نہیں رہ سکتا، دونوں کو اکٹھا نہ کرو، ایک فوت ہو جائے پھر دوسرے سے شادی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح خالہ اور بھانجی کو، ان کو بھی یہ دو بہنوں کے حکم میں ڈالا کہ اکٹھے ایک وقت میں خالہ اور بھانجی ایک کے نکاح میں نہیں رہ سکتی ایک مرد کے، ہاں خالہ یا بھانجی فوت ہو جائے تو پھر دوسری سے شادی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے احکامات جو اس کتاب میں ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کر دیے، ان کو سن کر سمجھنے، اس پر عمل کرنے، دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔